تن میں سانس جب تک چل رہی ہے، ولایت کا سفر جاری رہے گا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولایت کے سفر یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ تمام حضرات کو اور تمام ناظرین کو شب آمد شہزادی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا بہت بہت مبارک ہو۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1 شعبان کی تاریخ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت سے منسوب ہے، اور شہزادی کا جو نام نامی ہے اس کے مطلب ہے زین اور اب، یعنی اپنے باپ کی زینت۔ وہ باپ جو کعبے کی زینت ہے، مسجد کی زینت ہے، محراب کی زینت ہے، منبر کی زینت ہے، کوثر کی زینت ہے، سلسبیل کی زینت ہے، اللہ کی سبیل کی زینت ہے، فرشتوں کی زینت ہے، طوبہ کی زینت ہے، جنت کی زینت ہے، مشیت کی زینت ہے، قرآن کی زینت ہے، ایمان کی زینت ہے۔ حد یہ ہے کہ جس کا ذکر ہر مجلس کے لیے زینت ہے، اس کی زینت شہزادی جناب زینب کبریٰ۔ اکثر رسول اللہ کہا کرتے تھے مولا کائنات سے کہ یا علی انت زین الرحمن، اے علی تم رحمان کی زینت۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ رحمان کی زینت کو علی کہتے ہیں اور علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ ایسی عظیم بیٹی جب دنیا میں آئی اور مولا کائنات نے شہزادی کی آغوش میں شہزادی جناب زینب کو دیکھا تو یہ پوچھا کہ سیدہ، کیا آپ نے اس بیٹی کا کوئی نام رکھا ہے؟ دیکھیے، آل محمد کے گھرانے میں نام بھی محبت کے لحاظ سے نہیں رکھے جاتے، بلکہ حقیقت کو مد نظر رکھ کے رکھے جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب آل محمد کے گھرانے میں کوئی شخصیت اپنی صلاحیتوں میں منزل معراج پر ہوتی ہے تو اہل بیت انہیں ایسے القاب اور ایسے نام سے نوازتے ہیں کہ اس نام کی ساری معنویت اس ہستی میں ضم ہو جاتی ہے۔ تو مولا کائنات نے شہزادی سے پوچھا کہ آپ نے اس کا نام رکھا؟ تو بی بی نے کہا یا علی میں آپ پر کیسے سبقت کر سکتی۔ مولا کائنات مسکرائے اور اس کے بعد جانے لگے۔ شہزادی نے پوچھا یا علی آپ نے نام نہیں رکھا؟ کہا بی بی آپ مجھ پر سبقت نہیں کر سکتی اور میں اللہ کے رسول پر سبقت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک تہذیب ہے جو اس گھرانے میں بتائی جا رہی ہے، ایک تمدن ہے، ایک کلچر ہے اس عظیم ترین گھرانے کا۔ لہذا رسول خدا کے پاس مولا کائنات پہنچے اور نواسی کی مبارکباد دی۔ رسول خدا نے پوچھا یا علی آپ نے کوئی نام رکھا کیا؟ یا رسول اللہ میں آپ پر سبقت کیسے کروں؟ رسول خدا خاموش ہو گئے۔ مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کوئی نام تجویز نہیں کیا؟ کہا یا علی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے، میں اپنے اللہ پر سبقت کیسے کروں؟
لہذا ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جبریل ایک سفید ریشمی کپڑے پر شہزادی کا نام اللہ کی طرف سے لے کے آئے اور کہا یا رسول اللہ بات تو فہ درود و سلام، اللہ نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے۔ یہی سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو قدرت کی نظر میں زینب ہو اس کا مرتبہ کیا ہوگا اور اس کا رتبہ کیا ہوگا۔ شہزادی کی جو قربانیاں ہیں، جو راہ حق میں شہزادی کا اقدام ہے، یقیناً اگر شہزادی نہ ہوتی تو شاید شہادت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں محدود ہو کے رہ جاتی۔ کربلا سے اسے ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے شہزادی نے ایک ایسا سفر کیا کربلا سے شام تک کہ جس سفر کے متعلق اگر انبیاء و مرسلین ایک گام بھی چلنے کے لیے سوچیں تو ان سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ قدم قدم پر صعوبتیں، قدم قدم پر مصیبتیں، قدم قدم پر مصائب و آلام، اور ایسے میں بی بی کا سفر۔ اور انداز یہ ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے طریقہ یہ تھا کہ خیمے میں بی بی زینب قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور امام حسین میدان میں خطبے دیتے تھے، مگر امام حسین کی شہادت کے بعد نوعیت بدل گئی۔ اب زینب کو خطبہ دینا ہے اور حسین نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ شہزادی کا ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، یعنی بنی ہاشم کی عقیلہ۔ دیکھیے ایک لفظ ہے عقل، جو شخص عقل کو استعمال کرتا ہے اگر وہ مرد ہے تو عاقل کہلاتا ہے اور اگر عورت ہے تو عاقلہ کہلاتی ہے۔ مگر اگر کوئی اپنی عقل کو بہت زیادہ استعمال کرے، معراج کی منزل تک عقل کو پہنچا دے، تو وہ مرد ہے تو عقیل کہلاتا ہے، عورت ہے تو عقیلہ کہلاتی ہے۔ شہزادی بنی ہاشم کی عقیلہ ہے، ایسی عقیلہ ہے کہ جنہوں نے فقط 2 خطبوں سے 2 ملکوں کو فتح کر لیا۔ 2 خطبے اور بی بی نے 2 ملکوں کو فتح کر لیا۔ جی میں آتا ہے کہوں کہ یہ زینب خطبہ نہیں دے رہی تھی، بلکہ دربار ملوکیت، دربار ظلم و استبداد میں سیدہ کی بیٹی کی زبان کی اور خطابت کی ذوالفقار چل رہی تھی، جو قصر یزیدیت کو مسمار کر رہی تھی، نیست و نابود کر رہی تھی۔ بی بی کی زیارت میں آپ کو یہ فقرے ملیں گے کہ السلام علیکہ یا عالمہ غیر معلمہ، یہ ایسی عالمہ کہ جس کا کوئی پڑھانے والا نہیں۔ اپنے اس لقب سے بی بی نے اپنے نانا کی عظمت کو سمجھا دیا کہ جب نواسی کا استاد ڈھونڈے سے نہیں ملتا تو پھر کوئی نانا کو پڑھائے گا کیا، اور پھر کوئی نانا کا استاد کیا ہوگا۔ بی بی کو زیارت میں ان فقروں کے ذریعے بھی سلام کیا جاتا ہے کہ السلام علیکہ یا عدیلۃ الحسین، یہ حسین کی برابری کرنے والی آپ پر ہمارا سلام۔ السلام علیکہ یا شریکۃ الحسین، یہ حسین کی شریکہ، یہ حسین کی مشن کی پاسباں، یہ سرکار ابا عبداللہ کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی گراں قدر بی بی، آپ پر ہمارا سلام۔ السلام علیکہ یہ زیارت کے فقرے ہیں جن سے شہزادی کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ السلام علیکہ یا من حفظت الامام فی یوم العاشوراء، اے وہ بی بی جس نے امامت کی حفاظت کی یوم عاشور، آپ پر ہمارا سلام۔ ذرا سا غور کریں کہ امامت کا منصب کیا ہے۔ امامت
اس منصب کو کہتے ہیں جو تمام شریعتوں کی حفاظت کرتا ہے، جو تمام انبیاء کی فکروں کا اور انبیاء کے کمالات کا وارث ہو، اسے شریعت مصطفی میں امام کہتے ہیں۔ امام وہ جو دین کی حفاظت کرے، امام وہ جو ایمان کی حفاظت کرے، امام وہ جو قرآن کی حفاظت کرے، امام وہ جو شریعت کی حفاظت کرے، امام وہ جو توحید کی حفاظت کرے، امام وہ جو اصول دین کی حفاظت کرے، امام اسے کہتے ہیں جو فروع دین کی حفاظت کرے، جو ایک ہی وقت میں پوری کائنات کی حفاظت کرے اسے امام کہتے ہیں، اور جو امام کی حفاظت کرے اسے زینب کہتے ہیں۔ حضرات، شہزادی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت اور ان کے مرتبے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کس قدر بی بی سے محبت تھی۔ اس کی ایک مثال بہت چھوٹی سی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ شہزادی زینب سو رہی ہیں اور بی بی کے رخ پر دھوپ پڑ رہی ہے، امام حسین کھڑے ہو کر اپنی عبا کا سایہ کر لیتے ہیں اور اس وقت تک وہاں کھڑے رہتے ہیں جب تک شہزادی کی آنکھ نہیں کھل جاتی۔ احترام جناب زینب نگاہ امام حسین میں اتنا ہے کہ وہ رسول خدا ہیں جو شہزادی معصومہ کونین کو دیکھتے ہیں تو سید ترمذی کے الفاظ ہیں کہ اذا دخلت فاطمہ فقام الیہا رسول اللہ، جب بھی فاطمہ داخل ہوتی تھی رسول خدا منبر سے بلند ہو جاتے۔ شہزادی زینب ثانیہ زہرا ہیں، امام حسین قرآن پڑھ رہے ہیں۔ خصائص زینبیہ میں علامہ جعفر شستری لکھتے ہیں کہ امام قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں، ادھر سے بی بی زینب کا گزر ہوا۔ علامہ جعفر شستری لکھتے ہیں کہ وَوَضَعَ الْقُرْآنَ عَلَى الْأَرْضِ، امام حسین نے قرآن کو چوم کر رکھا اور بی بی زینب کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ کوئی بڑا بھائی اپنی چھوٹی بہن کی تعظیم کرے، کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کرے، یہ بشریت سے پرے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا بیٹی سمجھ کے نہیں بلکہ شہزادی معصومہ کونین کو شریک کار رسالت سمجھ کے تعظیم کر رہا ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام زینب کو بہن سمجھ کے نہیں بلکہ شریک کار امامت سمجھ کے سلام کر رہے ہیں۔ یہ ہے میری شہزادی، یہ ہے میری شہزادی کا مرتبہ کہ فقط امام کے مقصد کی حفاظت نہیں کی بلکہ دو امام کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام 9 اماموں کے باپ ہیں، اور بی بی زینب چوتھے امام اور 5ویں امام کو جلتے ہوئے خیمے سے بچا کر لائیں اور صحیح سلامت مدینے تک لائیں کہ اسی سے اب نسل امامت آگے بڑھے گی، یعنی امام حسین کے بعد قیامت تک کے جو نسل امامت باقی ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا معجزہ ہے اور ان کا کمال ہے، ان کا کمال ہے۔ یزید سے مخاطب ہو کے بی بی کہتی ہیں یزید تو نے کس کا سر کاٹا ہے؟ اِنَّهُ أَفْسَدُ عَلَىٰ أَخِيَّ دُنْيَاهُ وَأَخِي عَلَيْهِ الْآخِرَةِ۔ میں سمجھتا ہوں ایسا استعارہ کہیں نظر نہیں آئے گا جو بی بی نے اس خطبے میں استعمال کیا۔ بی بی کہتی ہیں یزید تو نے میرے بھائی کو قتل کر کے ان سے ان کی دنیا چھیننے کی کوشش کی، مگر میرے بھائی نے تجھے زندہ رکھ کے تجھ سے تیری آخرت چھین لی۔ آئیے انہی الفاظ کے ساتھ ہم نہایت مبارکباد اور نہایت مسرت کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام ان 2 بندوں پہ کرتے ہیں کہ زینب کہیں علی کہیں پر حسن بنی۔ زینب گلزار اہل بیت کی خوشبو تھی، پھول تھی۔ زینب فروع دین تھی، دی کا اصول تھی۔ ہر ایک قدم پر صورت بنت رسول تھی، صبر و رضا کی راہ میں مثل بطول تھی۔ زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی۔ زینب امور امر الہی کی جوت ہے،
زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے، زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے، زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے، بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم چینل کی طرف سے ولایت کا سفر چینل جو ہے، جو یوٹیوب سے یہ خدمت انجام دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں بارگاہ معصومین میں اور پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم شہزادی جناب زینب کبریٰ کے صدقے میں اس چینل کو ترقی عطا کرے، اور اس چینل کے جتنے بھی ممبران ہیں ان کے تمام دلی مقاصد اس مقدس شب میں پورے ہوں، اور تمام ناظرین کے، تمام سننے والوں کے دلی مقاصد شہزادی زینب کے صدقے میں پورے ہوں، اور تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت رہے۔ والسلام۔